دل کو تم اچھی بات کہو کہ اس کے کسی کام نہیں آ سکے ہیں ہم، تو کم از کم یہ کہ اچھی بات ہی کہہ دیں، کوئی میٹھی بات، کوئی شیریں لہجہ کہ اس کا دل خوش ہو جائے، کہ خندہ پیشانی ہے اور نرم گفتاری ہے کہ کچھ دے تو نہیں سکے لیکن ہمارا لہجہ اچھا ہو، ہمارا رویہ اچھا ہو، اور مزید یہ کہ اچھی بات اسے کہی جائے، اس کے مفہوم میں بقول اہل علم یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے یوں کہا جائے کہ اگرچہ فی الحال فوری طور پر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا سوال پورا کر سکیں اور آپ کے کسی کام آ سکیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اللہ رحیم و کریم کی ذات سے بڑی امید ہم نے وابستہ کر رکھی ہے کہ انشاءاللہ جلد جب اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوگا، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، تب یقیناً ہم آپ کو بھی یاد رکھیں گے، ہم آپ کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ یوں اچھی بات کہی جائے، سائل کو تسلی دی جائے۔ تو یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلندی اخلاق کا یہ عالم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت و فیاضی کہ اگر موجود ہے وہ چیز جو کہ سائل طلب کر رہا ہے تو فوری طور پر اس کی ضرورت کو آپ پورا فرما دیتے، ورنہ یہ کہ خالی ہاتھ لوٹانے کی بجائے اس سے وعدہ کر لیا کرتے کہ جب وہ چیز ہمیں میسر ہوگی تو ہم تمہاری یہ ضرورت ضرور پوری کریں گے۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام، اس سے قبل اسی کتاب الادب المفرد میں حدیث کہ جس کا نمبر تھا 256، وہاں ایک واقعہ مفصل طور پر گزرا تھا کہ ابو الہیثم الانصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ تینوں جلیل القدر شخصیات جب ابو الہیثم الانصاری کے گھر میں تشریف فرما تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ میزبان نے ہمارے لیے بکری ذبح کی ہے، پھر گوشت پکانا، چٹائی بچھانا، دسترخوان سجانا، کھانا لگانا، اور پھر یہ کہ یہ میزبان جلدی سے فوراً اپنے باغ کی طرف گئے، ایک درخت پر چڑھے اور اپنے مہمانوں کے لیے درختوں کا گچھا وہاں سے توڑ کر لائے۔ تو یہ اتنے زیادہ کام، اور خادم کوئی بھی نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی یہ اتنے زیادہ کام انجام دے رہے ہیں اور ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات دریافت فرمائی تھی کہ ہل لک خادم، کیا آپ کا کوئی خادم نہیں ہے؟ یہ اتنے زیادہ کام اور خادم کوئی بھی نہیں ہے، ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، خادم تو کوئی نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آئندہ اگر کبھی مال غنیمت میں کوئی خادم آیا، کوئی غلام آیا، تو ہم آپ کو ایک خادم عنایت کریں گے۔ تو الغرض ناظرین کرام، بتانا یہی مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت
کہ یہ عالم تھا کہ اگر سائل نے جو چیز مانگی ہے وہ چیز میسر ہے تو فوری طور پر اسے وہ چیز عنایت فرما دی، ورنہ یہ کہ خالی ہاتھ لوٹانے کی بجائے آئندہ کے لیے اس سے وعدہ فرما لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اس حدیث میں یہ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةِ وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ، ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ نماز کھڑی ہو گئی، اقامت کہہ دی گئی ہے، نماز یعنی جماعت تیار ہے، لیکن عین اسی وقت ایک بدو قسم کا انسان آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سے تھام لیا۔ فقال انما بقي من حاجتي يسيرة واخاف انساها، اور یوں کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر کچھ وقت گزر گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، یعنی آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ تشریف لے چلیے کہ وہ کام ایسا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں گے تو وہ کام ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا، اور اگر کچھ وقت گزر گیا ہم نماز میں مشغول ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ پھر میں بھول جاؤں، وہ بات میرے ذہن سے نکل جائے، اس لیے آپ ابھی فوری طور پر میرے ساتھ چلیے۔ فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم اقبل فصلى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کا وہ کام پورا کیا اور پھر واپس تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، یہ کس قدر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جماعت تیار ہے، اقامت کہی جا چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود عین اس وقت وہ دیہاتی قسم کا آدمی آگے بڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سے پکڑ کر یوں کہتا ہے کہ ابھی چلیے میرے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا اور اسے ڈانٹا نہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں اپنے مصلی پر کھڑا ہوں، محراب کے اندر ہوں، جماعت تیار ہے، اقامت کہی جا چکی ہے، صبر کرو، صبر نہیں ہے تم میں، اور یہ کہ زبان سے بات کرو، یہ میرے کپڑے کیوں تم نے پکڑ رکھے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ فوری طور پر روانہ ہو گئے اور جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کی وہ خواہش، اس کی وہ ضرورت مکمل کی اور واپس تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل و برداشت اور یہ کہ سخاوت و فیاضی، کہ یہ جو سخاوت ہے اس کا تعلق صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی طرف سے ناروا سلوک کو برداشت کرنا اور غصے اور انتقام کی بجائے صبر اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا،
یہ سب کچھ بھی سخاوت اور حسن اخلاق کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام یہ تذکرہ بھی مناسب ہوگا کہ اہل علم نے اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اقامت اور جماعت یعنی نماز کے درمیان کچھ فاصلہ ہو گیا، کچھ مدت گزر گئی ہے کہ اقامت کہی جا چکی ہے، لیکن کوئی ایسی فوری وجہ درپیش آ گئی کہ نماز کو کچھ مؤخر کرنا پڑا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ اقامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کر نماز پڑھی، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔